وی آر ڈسکسنگ ان محرم سیریز، یعنی کہ میرجز جو محرم میں ہوتی ہیں یا محرم میں شادی کرنا کیسا ہے۔ اچھا جی، محرم الحرام کے ساتھ کیونکہ یہ 100 کے دن کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک ایسا واقعہ ریلیٹ کرتا ہے، ہماری تاریخ کا سمجھیں یا ہماری دین کا سمجھیں یا ہمارے مذہب کا سمجھیں یا ہمارے دین کی سربلندی کا، کوئی بھی آپ اس کو نام دیں تو اس پہ ایگزیکٹ فٹ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ہمارا ایک ایسا انسیڈنٹ جس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے محرم الحرام کے ساتھ کہ وہ ہمارے لیے خود بخود غم کا مہینہ بن جاتا ہے۔ محرم الحرام ویسے بھی حرمت والا مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، نبیوں کے دور سے بھی اس کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جس کی کہ ہمارے نزدیک بھی بہت زیادہ عزت و اہمیت ہے، اور اس کو اہمیت دینا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبیوں نے بھی اسی طرح سے اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح کی۔ اب محرم میں شادی کرنا، شادی دیکھیں ایک خوشی کا تہوار ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگ اس میں کمپلیٹ جوائے طریقے سے شادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب محرم میں کیونکہ ہمارے جو ہے وہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ریلیٹ کر دیا گیا ہے جو کہ صرف ایک انسان، 2 انسان، 3-4 انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلمان امت کے لیے یہ سوگ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم لوگ اس کو شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو سوگ کے دن جو ہیں وہ 3 دن ہوتے ہیں بیسیکلی سوگ کے، اور اگر عورت جو ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کے اسی طرح سے دن سوگ کے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سوگ جو ہے وہ کافی دن تک، آپ کا بہت زیادہ دن تک منانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اس نے اپنی طرف لے لی، اس کے لیے ہم اس سے کتنی دیر تک سوگ منا سکتے ہیں، اس کی دین میں اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز یہ کہ اب محرم الحرام میں شادی کرنا کیونکہ ہمارے اندر اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں یا ان کا جو قتل عام کیا گیا ہمارے دل میں اس کے لیے غم ہے، ٹھیک ہے، ان کے قاتلوں کے لیے ہمارے دل میں اپنی طرف سے غصہ ہے، یعنی کہ ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے نواسوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ محرم الحرام کے ساتھ ساتھ سفر میں بھی شادیاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ محرم میں شادیاں نہیں کرتے۔ اب اس میں دین کی طرف سے آپ کو کوئی ممانعت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی شریعت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ محرم کے پہلے 10 دن شادی نہیں کر سکتے، یا پھر پورا محرم الحرام کا مہینہ شادی نہیں کر سکتے، یا سفر کا مہینہ شادی نہیں کر سکتے، اس طرح کی کوئی بھی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ اب یہ ہم انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اہل بیت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ ہوا اور یہ ہمارے لیے ہوا، مسلمانوں کے لیے، تو ہم ان کی محبت میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ غم جو ہے اس کو منائیں اور ہم سوگ جو ہے اسی کے اندر رہیں اور شادیوں سے گریز کریں۔ تو یہ آپ کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کسی بندے کا دل ہے تو وہ شادیاں کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو دین میں اس کا کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ محرم الحرام میں شادی کر رہے ہیں تو شریعت میں اس کی کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی خود کی عقیدت کا تقاضا ہے، آپ کی خود کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنا بڑا سانحہ اس محرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس میں خود بخود شادیوں سے اوائڈ کریں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ بچپن سے کیا ہمارے بڑوں کے بڑے بھی یہی کرتے آئے ہیں، یعنی محرم الحرام میں کوئی بھی شادی یا اس طرح کا کوئی بھی خوشی کا ایونٹ نہیں ہوا کرتا تھا، ایون یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو عید کا گوشت ہے وہ ہم لوگ محرم الحرام سے پہلے کھا لیں کیونکہ وہ بھی ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کے لیے جوائے فل ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کی جو خوشیاں ہیں وہ ہم اس دن تک نہ لے کر جائیں، اس طرح کی باتیں بھی، لیکن ان کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں جو ہمارے بڑے ہم تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس سوال ہو رہا ہے جہاں تک شادیوں کا، تو شادی کے لیے بھی آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو محرم الحرام میں شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن دین کا تقاضا یا پھر آپ کی اہل بیت سے محبت کا تقاضا، دین کا تو نہیں کہہ سکتے، اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جتنے دن تک، کم سے کم پہلے 10 دن جب تک کہ ان کے اوپر مصیبتیں تھیں، ہر کسی نے واقعہ کربلا پڑھا ہوا ہوگا، ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تو جتنی ان کے اوپر مصیبتیں تھیں اور جتنے انہوں نے ظلم سہے اور جتنی انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ کام کیا، تو ہمارا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم کچھ دن جو ہے وہ ان چیزوں سے یا اپنی خوشیوں سے اوائڈ کر لیں ان کے لیے،
کیونکہ ان کے پاس بھی یہ سب آپشنس تھے لیکن انہوں نے سر جھکایا نہیں، ہمارے لیے سر کو بلند رکھا۔ تو ہمارے اوپر بھی اب یہ فرض ہے کہ ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ہے میری۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ فردر بھی اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن مسلمانوں کے اوپر یہ خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اور کس چیز کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں اور شادی رکھ لیں اور شادی کریں تو بھی آپ کو کوئی دین میں ممانعت نہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، جو آپ کے سوسائٹی ہے، وہ آپ کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتی۔ اس لیے کہ بچپن سے یا ہر کسی سے آپ یہی سنتے آئے ہیں کہ محرم الحرام میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ خود بھی، میں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ ہمیں خود بھی تھوڑا سا اوائڈ اس لیے کرنا چاہیے۔ شریعت کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے، لیکن مسلمانیت کے لحاظ سے، امت محمدیہ کی محبت کے لحاظ سے، اہل بیت کے لحاظ سے، اگر آپ ان دنوں میں شادی نہیں کرتے تو یہ آپ کی ان سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی آپ دین کا حق ادا نہیں کر رہے، یہ ان سے محبت کا حق ادا کرنا ہے آپ نے۔